آج ہم ایک بہت ہی خاص شخصیت وارث کارا روڈا، جنہیں بھگت کارا بھائی بھی کہا جاتا ہے، ان کی زندگی اور کام کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، اس میں ان کی زندگی کے کئی اہم پہلو سامنے آتے ہیں۔ بالکل، اور ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ وارث کارا روڈا کی زندگی سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں، خاص طور پر وہ جو توازن تھا ان کی گہری روحانی زندگی اور عوامی خدمت میں، وہ واقعی قابل ذکر ہے۔ یقیناً یہ صرف ایک شخص کی کہانی نہیں، بلکہ یہ سوال بھی اٹھاتی ہے کہ ذاتی روحانیت اور سماجی ذمہ داری، یہ دونوں چیزیں ساتھ کیسے چل سکتی ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ان کے اس غیر معمولی سفر کو۔ سب سے پہلے ان کی ابتدائی زندگی، پیدائش کہاں ہوئی اور یہ نام کارا روڈا کیسے پڑا؟ اچھا، ان کی پیدائش کے بارے میں تھوڑی مختلف روایات ملتی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ششانگ، کوئی مینگنی، ویرپور یا لوڈیکا کا ذکر کرتے ہیں، سن 1881 کے آس پاس۔ لیکن یہ بات تو پکی ہے کہ تعلیم راجکوٹ میں ہوئی۔ اور اصل نام؟ اصل نام تو قادر علی تھا، پیار سے لوگ کارا بھائی کہتے تھے۔ اور کارا روڈا، یہ کیسے؟ ہاں، روڈا کا مطلب گجراتی میں ہوتا ہے سچا یا حقیقی۔ تو جب لوگوں نے ان کے عقائد میں گہرائی دیکھی، ان کی سچائی، ان کی استقامت کو دیکھا، تو انہیں کارا روڈا کہنے لگے، یعنی سچا کارا۔ یہ نام پھر ان کی پہچان ہی بن گیا۔ کتاب میں ایک واقعہ بھی ہے بچپن کا کہ وہ کافی غور و فکر کرنے والے تھے۔ وہ دریا کنارے مراقبے والا واقعہ بڑا دلچسپ ہے۔ جی، وہ واقعہ واقعی ان کی کم عمری کی کیا کہتے ہیں غیر معمولی روحانی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے۔ سردیوں کا موسم تھا، دوستوں کو ساتھ لے گئے مراقبے کے لیے۔ ہاں، اب دوست تو تھوڑی دیر میں اڑ گئے، لیکن کارا روڈا صاحب اتنے محوو ہو گئے، اتنی گہرائی میں چلے گئے کہ سخت سردی تھی، مگر جب کافی دیر بعد آنکھ کھولی تو چہرہ پسینے سے شرابور تھا۔ سب حیران رہ گئے یہ دیکھ کر۔ واہ، بچپن میں یہ عالم، یہ تو صاف اشارہ ہے کہ آگے چل کر وہ کیا بننے والے تھے۔ اچھا، ان کی تعلیم کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے؟ انہوں نے راجکوٹ کے مشہور الفریڈ کالج سے انٹرمیڈیٹ کیا۔ وہی جہاں گاندھی جی بھی گئے تھے؟ جی ہاں، بالکل وہی کالج۔ اور وہ صرف گجراتی یا انگریزی ہی نہیں، سنسکرت کے اشعار بھی بڑی روانی سے پڑھتے تھے۔ اور سب سے اہم بات، انہوں نے اسماعیلیت کا بہت گہرا علم حاصل کیا، خاص طور پر گنان کا۔ وارث کارا روڈا کو تو سینکڑوں گنان زبانی یاد تھے۔ اچھا، پھر ان کی زندگی میں ایک بڑا موڑ آیا، امام سلطان محمد شاہ سے ملاقات۔ یہ کب اور کیسے ہوئی؟ جی، یہ 1900 کی بات ہے۔ امام سلطان محمد شاہ اس وقت پہلی بار برما، یعنی آج کا میانمار، وہاں رنگون تشریف لائے تھے، تو کارا روڈا بھی وہاں پہنچے اور 6 جون 1900 کو انہیں امام کا دیدار نصیب ہوا۔ اور وہیں سے ان کی خدمات کا آغاز ہو گیا؟ جی، ایسا کہا جاتا ہے کہ امام نے انہیں حکم دیا کہ کچھ عرصہ رنگون میں ہی رکیں، وہاں جو مقامی طلباء تھے انہیں مذہبی تعلیم دیں، تو انہوں نے وہاں ایک مذہبی اسکول بھی قائم کیا، اس کی نگرانی کی۔ اسی دوران وہ قریبی شہر منڈالے بھی گئے۔ رنگون میں پڑھانے کے بعد ان کا اگلا قدم تو بڑا ہی مختلف لگتا ہے، پولیس فورس میں چلے گئے۔ ہاں، یہ تھوڑا حیران ضرور کرتا ہے، لیکن یہ ان کی شخصیت کا ایک اور پہلو دکھاتا ہے۔ 1902 میں انہوں نے راجکوٹ ایجنسی پولیس جوائن کی اور وہاں بھی اپنی ایمانداری، صاف گوئی، اصول پسندی، ان چیزوں کی وجہ سے بہت جلد مشہور ہو گئے۔ کیا مطلب؟ کیسا رہا ان کا پولیس کا کیریئر؟ مطلب یہ کہ وہ رشوت کے سخت خلاف تھے، اپنی دیانتداری پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے تھے، اور اسی وجہ سے ترقی بھی کی، سپرنٹینڈنٹ سے کمشنر کے عہدے تک پہنچے۔ پورے سوراشٹر میں ان کی شہرت تھی کہ یہ سب سے با اخلاق اور قابل افسر ہیں۔ کوئی خاص واقعات یا چیلنجز جو ان کے پولیس کیریئر میں آئے ہوں؟ بالکل، ایک تو یہ بات اہم ہے کہ ان کا پس منظر جیسے پیر اسماعیل گانجی کا تھا، غربت کا تھا، یعنی اپنی محنت اور قابلیت سے وہ آگے بڑھیں۔ دوسرا، انہیں ایک بہت ہی مشکل علاقے میں تعینات کیا گیا، مالیا، جسے میانا فرنٹیئر بھی کہتے تھے۔ وہاں ایک قبیلہ تھا میانا جو قانون شکنی اور جرائم وغیرہ میں بہت ملوث تھا۔ تو یہ تو بڑا چیلنج رہا ہوگا، انہوں نے کیسے نمٹا اس سے؟ انہوں نے صرف سختی نہیں کی، بلکہ بڑی حکمت سے کام لیا۔ پہلے تو ان کی جو غیر قانونی سرگرمیاں تھیں ان کو روکا، پھر قبیلے کے جو بڑے تھے، رہنما تھے، ان سے بات کی، ان سے لکھوا کر لیا کہ بھئی آپ لوگ جرائم چھوڑ دیں گے۔ اچھا،
لیکن سب سے اہم کام یہ کیا کہ انہیں متبادل راستے دکھائے، کھیتی باڑی کی طرف راغب کیا، محنت مزدوری کرنے کو کہا، یعنی باعزت طریقے سے روزی کمانے کی ترغیب دی۔ یعنی مسئلے کی جڑ کر کام کیا انہوں نے۔ بالکل، وہ سمجھ گئے کہ صرف سزا دینے سے بات نہیں بنے گی، انہیں کوئی متبادل دینا ہوگا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ علاقے میں جرائم بہت کم ہو گئے۔ وہ لوگ آہستہ آہستہ پرامن شہری بننے لگے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے انہوں نے اپنی جو روحانی اقدار کی، اصلاح، ہمدردی، انہیں عملی زندگی میں استعمال کیا۔ وہ صرف پولیس آفیسر نہیں تھے، ایک مصلح کا کردار ادا کر رہے تھے۔ یہ تو واقعی ایک پائیدار سماجی تبدیلی کی مثال ہے۔ ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے ان کے حوالے سے، جماعت خانے کی حاضری والی۔ جی ہاں، یہ بھی ان کے حکمت عملی کا ایک غیر متوقع نتیجہ تھا۔ علاقے میں نظم و ضبط کے لیے انہوں نے حکم دیا کہ ہر خاندان کا جو سربراہ ہے وہ روز شام کو پولیس اسٹیشن آ کر حاضری دے گا۔ اچھا، یہ تو انتظامی حکم ہوا۔ ہاں، شروع میں تو یہ انتظامی حکم ہی تھا، لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ لوگوں نے پولیس اسٹیشن آنے کے وقت کو جماعت خانے جانے سے جوڑ لیا۔ مطلب وہ شام کو 8 سے 10 بجے کے درمیان باقاعدگی سے جماعت خانے جانے لگے۔ تو ایک انتظامی حکم وہ روحانی وابستگی کا ذریعہ بن گیا۔ اسی وجہ سے پھر مالیہ کی جماعت فدائی جماعت کے نام سے مشہور ہوئی، یعنی جان نثار جماعت۔ کمال ہے، نظم و ضبط سے روحانی بیداری تک کا سفر۔ اچھا، اور ان کی ذاتی ایمانداری؟ پولیس میں تو بڑے لالچ آتے ہوں گے۔ اس بارے میں ایک واقعہ بہت مشہور ہے۔ ایک دفعہ کوئی بہت امیر آدمی تھا، اس کا کوئی بڑا مقدمہ چل رہا تھا ایجنسی فنڈ کا۔ اس نے انہیں لاکھوں روپے رشوت کی پیشکش کی۔ لاکھوں روپے؟ اس زمانے میں تو یہ تصور سے باہر رقم ہوگی۔ تو ان کا کیا رد عمل تھا؟ انہوں نے اس آدمی کو بڑی نفرت بھری نظروں سے دیکھا اور کہا، شیر بھوکا مر جائے گا مگر گھاس نہیں کھائے گا۔ واہ! وہ آدمی پھر بھی اصرار کرنے لگا کہ جی اتنی بڑی رقم ہے، ایسا موقع کہاں ملے گا؟ تو کارا روڈا نے جواب دیا، تمہارے جیسے پیشکش کرنے والے تو بہت ملیں گے، لیکن اسے ٹھکرانے والا مجھ جیسا کوئی نہیں ملے گا۔ یہ ان کے کردار کی مضبوطی تھی۔ اندازہ ہوتا ہے کہ پولیس کی ذمہ داریوں کی وجہ سے انہیں دور دور جانا پڑتا تھا، جس سے انہیں تبلیغ کا موقع بھی ملتا تھا، لیکن شاید انہیں یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ اپنی عبادات اور روحانی مشاغل کو وہ وقت نہیں دے پا رہے جو وہ دینا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ آپ پورا وقت کمیونٹی کی روحانی خدمت میں لگائیں۔ ان کے افسران نے روکا نہیں؟ اتنے قابل افسر کو کون جانے دیتا ہے؟ بالکل روکا۔ جو پولیٹیکل ایجنٹ سے ان کے بڑے افسر، انہوں نے بہت کوشش کی کہ یہ نہ جائیں، یہاں تک کہا کہ آپ فارغ وقت میں تبلیغ کریں، آپ کا محکمے میں رہنا ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ لیکن وارث گارا روڈا نے فیصلہ کر لیا تھا، وہ اپنے فیصلے پر قائم رہے۔ تو آخرکار 1914 میں تقریباً 12 سال کی سروس کے بعد وہ پولیس سے ریٹائر ہو گئے، باعزت طریقے سے سرٹیفکیٹ وغیرہ کے ساتھ۔ جی ہاں، اور ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد اسی سال وہ بامبے چلے گئے اور وہاں سینٹرل بورڈ آف مشن میں شامل ہو گئے۔ اب وہ پوری طرح سے مشنری کام یعنی تبلیغی کام کے لیے وقف ہو گئے۔ تو ان کا مشنری کام کس طرح کا تھا؟ کیا کرتے تھے وہ؟ وہ پورے ہندوستان میں مختلف علاقوں میں سفر کرتے تھے، مذہبی مجالس منعقد کرتے، واعظ فرماتے، لوگوں کے جو روحانی یا سماجی مسائل ہوتے تھے ان کو حل کرنے میں مدد کرتے۔ اچھا۔ اور چونکہ انہیں گنان پر اتنا عبور تھا، کہا جاتا ہے 500 سے زیادہ گنان حفظ تھے، تو ان کے واعظ بہت پر اثر ہوتے تھے۔ وہ صرف روحانی رہنمائی نہیں کرتے تھے، بلکہ لوگوں کے روزمرہ کے عملی مسائل جیسے کوئی خاندانی جھگڑا ہے یا کوئی معاشی پریشانی ہے، اس میں بھی مشورہ اور مدد دیتے تھے۔ پولیس کی نوکری کے دوران بھی روحانیت سے جڑے رہے، اور اب تو پورا وقت اسی کام کے لیے تھا۔ تو ان کے مراقبے کے معمولات کیسے تھے؟ وہ جاری رہے؟ بالکل، مراقبہ تو ان کی زندگی کا یوں کہیں کہ محور تھا۔ روزانہ کئی گھنٹے مراقبے میں گزارتے تھے، اور ان کی اہلیہ سون بئی وہ بھی اس سفر میں پوری طرح شریک تھیں۔ دونوں اکثر راجکوٹ میں اپنے گھر کے تہخانے میں گہرے مراقبے میں بیٹھا کرتے تھے۔ یہ حیرانی کی بات ہے کہ پولیس جیسی سخت ڈیوٹی کے ساتھ وہ گھنٹوں مراقبے کے لیے وقت نکال لیتے تھے۔ یہ کیسا نظم و ضبط ہوگا؟ یہی تو ان کی خاص بات تھی۔
غیر معمولی قوت ارادی اور وقت کو منظم کرنے کی صلاحیت۔ دستاویز میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے یوگا کا علم بھی حاصل کیا تھا اور اسے بڑی احتیاط سے استعمال کرتے ہوئے روحانی منازل طے کیں۔ ان کا ایک خیال یہ بھی تھا کہ جیسے پیسے کو احتیاط سے خرچ کر کے بچاتے ہیں نا، ویسے ہی اپنی سانسوں کو عبادت اور مراقبے میں احتیاط سے استعمال کر کے زندگی کو روحانی طور پر بہتر بنایا جا سکتا ہے، اور شاید طویل بھی۔ یہ مائنڈفلنس اور روحانی ڈسپلن کا بڑا گہرا سبق ہے۔ امام سلطان محمد شاہ کی نظر میں ان کا کیا مقام تھا؟ اس بارے میں کچھ روایت ملتی ہیں؟ جی ہاں، کئی باتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت ہے کہ امام نے ایک بار حضور کامڑیا حاجی نظر علی سے فرمایا تھا کہ بھگت کارا روڈا کے مراقبے میں رفتار اتنی تیز ہے کہ وہ ایک روحانی درجے سے دوسرے کو چیر کی ہوئی گزر جاتی ہے۔ مطلب ان کی روحانی ترقی بہت تیز تھی۔ اور ایک اور قول بھی مشہور ہے۔ جی، اتمادی کریم جناح تھے ان کے قریبی ساتھی۔ ان کے مطابق امام نے ایک موقع پر فرمایا، ہندوستان میں صرف کارا روڈا ہی ہے جو مجھے حقیقت میں جانتا ہے۔ یہ الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ ان کا روحانی مقام کتنا بلند تھا اور امام سے ان کی کتنی گہری نسبت تھی۔ یہ تو بہت ہی بڑا اعزاز ہے۔ کیا انہیں کبھی امام کی میزبانی کا موقع بھی ملا؟ جی، ایک مرتبہ جب امام جوناگڑھ تشریف لائے تھے تو وارث کارا روڈا انہیں اپنے گاؤں لے کر گئے اور بڑے ادب اور محبت سے اپنے گھر پر ان کی میزبانی کی۔ عوانی سطح پر ان کی کیا مصروفیات تھیں؟ کیا وہ زیادہ تقریبات وغیرہ میں جاتے تھے؟ عام طور پر وہ تھوڑا گریز ہی کرتے تھے عوامی تقریبات سے۔ ان کی طبیعت میں تھوڑی تنہائی پسندی تھی، لیکن ایسا بھی نہیں کہ بالکل ہی الگ تھلگ ہوں۔ جیسے 1920 میں رنگون میں ایک الوداعی تقریب ہوئی تھی، اس کی صدارت انہوں نے کی تھی۔ ان کی خدمات کے لیے انہیں وارث کا خطاب کب ملا، اور اس خطاب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وارث ایک موروثی خطاب ہے جو امام کی طرف سے خاص خدمات کے اعتراف میں دیا جاتا ہے۔ انہیں یہ خطاب 11 فروری 1921 کو ملا۔ اور انہیں مزید ذمہ داریاں بھی دی گئیں؟ جی بالکل۔ 1922 میں انہیں ریکریشن کلب انسٹیٹیوٹ کی کاٹھیاواڑ مشن کمیٹی کا رکن بنایا گیا۔ یہ ادارہ اس وقت جماعت کی تعلیمی اور سماجی سرگرمیوں کا ایک اہم مرکز تھا۔ پھر 1923 میں انہیں اسی انسٹیٹیوٹ کے محکمہ تعلیم کا وزیر مقرر کیا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی انتظامی صلاحیتوں پر بھی کتنا بھروسہ تھا۔ کیا امام کی طرف سے انہیں براہ راست کوئی ہدایات وغیرہ بھی ملتی تھی؟ جی، ایک واقعہ ہے 27 مارچ 1922 کا، بامبے میں۔ امام نے ریکریشن کلب کے دورے پر انہیں کچھ خاص ہدایات دی، جیسے ہرانگٹ، پٹیل، راجکوٹ جیسے علاقوں میں کام کو آگے بڑھانے، ہمت سے کام کرنے اور مقامی لوگوں کی مدد لینے کا کہا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کا مشنری کام کتنا اہم سمجھا جاتا تھا۔ انہوں نے خواتین کی تعلیم و تربیت میں بھی کوئی کردار ادا کیا؟ جی، یہ ایک اہم بات ہے۔ انہوں نے بامبے اور راجکوٹ میں کچھ خواتین کو خاص طور پر ٹریننگ دی کہ وہ اسماعیلیت کی باطنی تعلیمات یعنی طریقت اس پر واز کر سکیں۔ ان کی اپنی اہلیاں ورسیانی سون بائی، وہ خود بھی 1924 میں مبلغہ بنی، اور ان دونوں کے واز کا ایک خاص نقطہ آدھی رات کی عبادت یعنی بندگی کی ترغیب دینا تھا۔ ان کے واز کا اثر کیسا ہوتا تھا؟ کراچی کے دوروں کا بھی ذکر ملتا ہے۔ ہاں، وہ 1926 اور 1927 میں کراچی گئے۔ وہاں انہوں نے سب جماعت خانوں میں واز کیے، کچھ نجی مجالس بھی کیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی تقریر سیدھی دل میں تیر کی طرح لگتی تھی۔ اچھا۔ الفاظ میں اتنی سچائی اور درد ہوتا تھا کہ لوگ، یہاں تک کہ بڑے بڑے لوگ بھی، جیسے وزیر رحیم بساریا کا ذکر ہے، وہ بھی بچوں کی طرح رونے لگتے تھے اور پھر معافی کے لیے چھانٹا لیتے تھے۔ یہ جماعت میں اجتماعی توبہ کی ایک رسم ہوتی ہے۔ یہ تو غیر معمولی تاثیر ہے۔ ان کا انتقال کب ہوا؟ وارث کارا روڈا کا انتقال نسبتاً کم عمری میں ہی ہو گیا، 3 مارچ 1931 کو۔ اس وقت ان کی عمر 50 سال تھی۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ امام نے ان کی وفات پر کیا فرمایا تھا؟ ان کی وفات کے بعد ایک روحانی مہمانی کی تقریب ہوتی ہے دعا کے لیے۔ اس موقع پر امام سلطان محمد شاہ نے فرمایا کہ بھگت کارا روڈا کی روح فنا فی اللہ ہو گئی ہے،
یعنی اللہ میں جذب ہو گئی ہے، وہ ہمیشہ میری یاد میں رہیں گے۔ وہ اس وقت رخصت ہوئے جب وہ گہرے مراقبے میں محو تھے۔ یہ الفاظ ان کے روحانی مقام کی ایک اور تصدیق ہے۔ بعد میں امام نے ان کی اہلیہ کے لیے بھی خاص دعا فرمائی تھی۔ کیا انہوں نے کچھ لکھا بھی، کوئی تحریریں وغیرہ؟ جی، بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے گنانوں پر اپنے ہاتھ سے کئی تفسیریں لکھیں، اور ان کا اپنا ایک اندازہ تھا کہ جو اسماعیلی پیر گزرے ہیں انہوں نے تاریخ میں لاکھوں لوگوں کو اسماعیلیت میں داخل کیا اور کوئی 1 کروڑ سے زیادہ گنان کے اشعار تخلیق کیے۔ اگر ہم ان کی پوری زندگی اور شخصیت کو سمیٹنا چاہیں تو کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں وارث کارا روڈا ایک ایسی شخصیت تھے جن میں پیدائشی طور پر گہری روحانی بصیرت تھی، عملی سمجھ بوجھ بھی کمال کی تھی۔ ہمدردی، دوسروں کے لیے محبت، یہ سب کوٹ کوٹ کے بھرا تھا۔ وہ غور و فکر کرنے والے تھے، تھوڑے تنہائی پسند بھی، لیکن ساتھ ہی ایک انتہائی قابل منتظم، نڈر پولیس آفیسر اور بہت ہی پر اثر مبلغ بھی تھے۔ ان کی زندگی روحانیت اور عملیت کا ایک بہت ہی نایاب امتزاج پیش کرتی ہے۔ واقعی آج کی اس گفتگو سے وارث کارا روڈا کی غیر معمولی زندگی کے بہت سے پہلو سامنے آئے۔ ایک ایسا سفر جس میں گہری روحانیت بھی ہے، اٹل اخلاقی اصول بھی ہیں اور عوام کی بے لوث خدمت بھی ہے۔ ان کی کہانی ہمیں ایمانداری، نظم و ضبط اور اپنے عقیدے سے گہری وابستگی کی جو طاقت ہے اس کا احساس دلاتی ہے۔ بلا شبہ، وہ میانہ قبیلے کی اصلاح ہو یا پولیس میں ایمانداری کی مثالیں یا پھر گہرے مراقبے میں ڈوب جانا اور امام کی نظروں میں وہ خاص مقام پانا، ان کی زندگی ہر سطح پر متاثر کرتی ہے۔ یہ دکھاتی ہے کہ دنیاوی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے بھی روحانی بلندیوں کو چھونا بالکل ممکن ہے۔ اور ان کی زندگی ہمیں ایک اہم سوال پر سوچنے کی دعوت بھی دیتی ہے، جو شاید آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا ان کے زمانے میں تھا، کہ کوئی بھی شخص اپنی گہری ذاتی روحانی مشقوں اور معاشرے کے لیے جو اس کی عملی ذمہ داریاں ہیں ان کے درمیان ایک بامعنی توازن کیسے قائم رکھ سکتا ہے، خاص طور پر جب دونوں ہی چیزیں پوری توجہ مانگتی ہیں۔ اس پر غور کرنا شاید ہم سب کے لیے بہت مفید ہو۔